السلام علیکم میرے پیارے بچوں، آج ہم سنیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی کا دوسرا حصہ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ سمجھ لیں۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی ایک نافرمان قوم کے بارے میں ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اصحاب السبت یعنی ہفتے والے لوگ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ ایک بستی میں رہتے تھے جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ ان پر اللہ نے آزمائش رکھی کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں، مگر انہوں نے چالاکی سے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ نتیجے میں اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور انہیں بندر بنا دیا۔ یہ واقعہ سورہ اعراف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اب ہم کہانی کی طرف آتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں ہم۔ یہ قصہ ایک ایسی بستی کا ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ وہاں کے لوگ خوشحال تھے۔ ان کے گھروں کے قریب درختوں کی ہریالی تھی اور پانی کی موجیں ہر وقت نغمہ گنگناتی تھیں۔ وہ لوگ مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے اور ان کی زندگیاں بہت آرام دہ تھیں۔ لیکن اللہ نے انہیں آزمانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، کیونکہ یہ دن ان کے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ پہلے تو سب نے اس حکم کو مانا، مگر پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ اب دیکھو بچوں، وہ لوگ دیکھتے تھے کہ ہفتے کے دن پانی میں مچھلیاں زیادہ آتی ہیں اور بڑی بڑی مچھلیاں کنارے پر تیرتی نظر آتی ہیں، جیسے وہ خود سامنے آ کر کہہ رہی ہوں آؤ ہمیں پکڑ لو، مگر پکڑنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل میں لالچ آ گیا۔ انہوں نے سوچا ہم اللہ کے حکم کو توڑیں گے نہیں، مگر تھوڑی سی چالاکی کر لیں تو کیا برا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک ترکیب نکالی۔ انہوں نے دریا کے کنارے گڑھے کھود دیے اور ان میں پانی کے راستے بنا دیے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں جھنڈ کی شکل میں آتی تو وہ ان گڑھوں میں پھنس جاتی۔ اتوار کے دن وہ آرام سے جا کر انہیں نکال لیتے اور کہتے ہم نے تو ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی۔ اور وہاں کچھ اور لوگوں نے چالاکی سے ایک اور ترکیب نکالی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر سیدھا گناہ کرنا منع ہے تو کیوں نہ گھما پھرا کر کام لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے جمعے کے دن دریا میں اپنے جال ڈال دیے اور ہفتے بھر انہیں وہیں چھوڑ دیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں پانی میں زیادہ آتی تھیں تو وہ ان جالوں میں پھنس جاتی تھیں، اور جب اتوار آتا تو وہ سکون سے اپنے جال نکالتے اور مچھلیاں جمع کر لیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کی اور اپنا کام بھی بنا لیا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی آزمائش میں ناکام ہو رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور اس بستی کے حکمران تھے، انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو بہت غمگین ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ چالاکی سے گناہ کو جائز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بلا کر نرمی سے سمجھایا، اے لوگوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہاری چالاکیوں سے بے خبر ہے؟ اللہ نے تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، مگر تم اپنی چالاکیوں سے گناہ کو جائز بنا رہے ہو۔ اگر تم واقعی اللہ سے ڈرتے ہو تو اس نافرمانی سے باز آ جاؤ، ورنہ اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ مگر وہ نافرمان لوگ کہنے لگے، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی، وہ تو پہلے ہی جال میں آ چکی تھی، ہم تو صرف اتوار کو ہی نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ نے انہیں کافی وقت دیا کہ وہ اپنی غلطی سے باز آ جائیں، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ اور پھر ایک دن اللہ کا غضب نازل ہوا۔ جب صبح ہوئی تو وہ بستی کے نیک لوگ حیران رہ گئے۔ جن لوگوں نے یہ چالاکی کی تھی وہ سب بدترین عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے تھے وہ سب انسان سے بندر بن چکے تھے۔ نہ وہ بول سکتے تھے، نہ کچھ سمجھ سکتے تھے، بس عبرت کا نشان بن کر درختوں پر اچھل رہے تھے۔ وہ اپنی زبان میں کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر صرف چیخیں نکلتی تھیں۔ وہ سب کا انجام دیکھ کر بستی کے باقی لوگ خوف زدہ ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟
یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ چالاکی نہیں چلے گی۔ اگر اللہ نے کوئی چیز منع کی ہے تو اسے کسی ترکیب سے جائز بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہی بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔